أصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون. آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم. وقد قال الله تبارك وتعالى في شأنه مخبرا وآمرا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. وهي الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رحمة للعالمين وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا شفيع المذنبين. ایک گزارش کروں گا، میری مائیں بہنیں بچیاں کافی تعداد میں محفل میں شامل ہیں. گزارش کروں گا کہ انتہائی ادب اور احترام کے ساتھ محفل کے آداب بھی پیش نظر رہنے چاہیے اور مسجد کے آداب بھی پیش نظر رہنے چاہیے. یہ ساری چیزیں بھائی بیٹھے ہوئے ہیں، بہنیں بیٹھی ہوئی ہیں، اس چیز کو پیش نظر رکھیں. خود بھی خاموش رہیں، اپنے ساتھ جو بچوں کو لے کے آئیے انہیں بھی خاموش کرائیں. انشاءاللہ تعالی جتنا زیادہ ادب کریں گے اتنا زیادہ انشاءاللہ فائدہ ہوگا. ناگہاں ساکن ہواؤں میں روانی آ گئی، ناگہاں ساکن ہواؤں میں روانی آ گئی، اور چمن کے پتے پتے پر جوانی آ گئی، اور چمن کے پتے پتے پر جوانی آ گئی. ناگہاں ساکن ہواؤں میں روانی آ گئی، اور چمن کے پتے پتے پر جوانی آ گئی. آج زادوئے عدد سے صبح نے انگڑائی لی، آج زادوئے عدد سے صبح نے انگڑائی لی، مسکرا کر ہر گرن نے ہاتھ میں شہنائی لی. مخدر اسرار قدرت کے ابھی پیدا ہوئے، مخدر اسرار قدرت کے ابھی پیدا ہوئے، اور ہوا دنیا میں ختم
مہمانان گرامی مشاہدان رسول میری مراد خصوصاً حضرت الحاج محمد آصف صاحب دامت برکات ملالیہ لاہور سے تشریف لائے اور بالخصوص حضرت سید محمد افضل شاہ صاحب دامت برکات القدسیہ آج اس محفل کی زینت بنے ہیں اور اس محفل پاک میں آنے والے تمام مشاہدان رسول بھائی اور بہنیں جو الحمدللہ اس محفل کی قیادت کر رہے ہیں. آج کی یہ محفل آپ کے زیر قیادت ہو رہی ہے, مشاہدان رسول کی زیر قیادت. جتنے بھی بیٹھے ہیں میں سب کو دل کی عطا گہرائیوں سے خوش آمدید کہتا ہوں. میری طرف سے تمامی مشاہدان رسول بھائی بہنوں بچیاں بچے تمام کو عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خوشیاں منانا مبارک ہو. اللہ کریم میرے جس بھائی بزرگ بہن ماں نے جس طرح جہاں کہیں خوشیوں کا اہتمام کیا, اللہ کریم کی بارگاہ میں التجا ہے کہ اللہ پاک سب کی ان حاضریوں کو ان کوششوں کو اپنی مبارک پاکیزہ بارگاہ میں قبول فرمائے اور اس عمل کو دونوں جہانوں کے لیے سرخروئی کا ذریعہ بنائے. اللہ کے فضل و کرم سے انشاءاللہ یہ عمل ایسا ہے کہ اللہ کے فضل سے یہ رد نہیں ہو سکتا. بہت بڑے شاعر اور بلا شک و شبہ بہت بڑے محقق شیخ القرآن, شیخ الحدیث, شیخ الفقہ حضرت شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ ایک ایسی شخصیت ہے کہ وہ میلاد منانے والے ہوں یا میلاد نہ منانے والے ہوں, سب کے نزدیک ایک مسلمہ علمی شخصیت ہے. ایک مسلمہ سب ان کی علمی پاور کو دل و جان سے مانتے ہیں. حضرت شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کس معیار کے اللہ کے محبوب بندوں میں سے ایک بندے ہیں کہ آپ اور میں حقیقت میں اس کا اندازہ نہیں کر سکتے. دین کے لیے جو آپ کی خدمات ہیں وہ بہت ہی زیادہ ہے. ان کی دینی خدمات سے کروڑوں لوگ مستفید ہو چکے ہیں اور اسی طرح تا قیامت لوگ مستفید ہوتے رہیں گے. اللہ کے چنے ہوئے بندوں میں سے ایک اللہ کے محبوب بندے ہیں. کثیر نیک اعمال ہونے کے باوجود حضرت شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمت اللہ تعالی ایک دعا آپ کی منقول ہے, ایک دعا مانگتے ہیں اور دعا کون سی ہے؟ آپ ارشاد فرماتے ہیں اے اللہ میں نے جو کچھ کیا تیرے فضل کرم سے, جو کچھ مجھ سے اعمال ہوئے وہ سارے اعمال اپنی جگہ پہ ٹھیک ہے, لیکن جتنے اعمال ہیں میں ان کے وسیلے سے تجھ سے نہیں مانگتا. اتنے بڑے امام و محقق فرماتے ہیں میں ان اعمال کے ذریعے سے التجا نہیں کرتا ہوں, مجھے کوئی پتہ نہیں ہے, مجھے کوئی ناز نہیں ہے, لیکن یا اللہ ایک عمل ہے میرے پاس جس میں مجھے یقین کامل ہے, بھروسہ ہے کہ وہ تجھے ہر صورت میں قبول ہے, اور وہ عمل ہے تیرے محبوب کے ساتھ پیار, تیرے محبوب کے ساتھ
تیرے حبیب پر کثرت کے ساتھ درود و سلام پڑھنا۔ اے اللہ مجھے اس عمل پہ پورا یقین ہے کہ میرے سارے اعمال ریجیکٹ ہو سکتے ہیں لیکن یہ نہیں ہو سکتا۔ شیخ ایک محقق فرماتے ہیں میرا یہ عمل ریجیکٹ نہیں ہو سکتا۔ اور یہی بات حضرت شیخ احمد سرہندی، حضرت مجدد الفسانی رحمت اللہ مکتوبات شریف کے اندر لکھی ہے کہ نمازیں ریجیکٹ ہونے کا خطرہ، روزے ریجیکٹ ہونے کا خطرہ، دیگر سارے اعمال اگر ان کی مکمل شرائط پہ نہ کیا جائے تو ریجیکٹ ہو سکتے ہیں، ہر عمل ریجیکٹ ہو سکتا ہے۔ فرمایا اے اللہ کے رسول سے پیار کرنے والوں، اے حضور کے ساتھ محبت، پیار، اور اسی پیار کی وجہ سے حضور پر کثرت کے ساتھ درود و سلام، یہ عمل ریجیکٹ نہیں ہو سکتا، یہ عمل ریجیکٹ نہیں ہو سکتا، یہ اللہ کو بہت ہی زیادہ مقبول ہے۔ بقیہ رہے گا ہر عمل کی پاور اپنی جگہ پہ ہے، بات کیا کرنی ہے کہ حضور کے ساتھ تعلق، حضور کے ساتھ محبت، حضور کی عظمت، حضور کی شان، حضور کا مقام، اللہ کے محبوب، وہ جو عظمت شان خدا بزرگ کو برتر نے دی ہے وہ مسلمہ ہیں، اور ان کا کوئی انکار ہی ہو جائے خدا نہ خواستہ، یا دل و جان سے انہیں تسلیم نہ کرے، یا پھر اس طرح نہ مانے جس طرح ماننے کا حق ہے، تو پھر چاہے پہاڑوں سے بھی زیادہ وزنی بھاری عمل کر لے قابل قبول نہیں ہوں گے، ریجیکٹ کر دیے جائیں گے۔ پہلے اللہ کے محبوب کے ساتھ اس طرح تعلق استوار کرو جس طرح خدا پاک حکم دیتا ہے، جس طرح رب چاہتا ہے۔ یہ نہیں کہ میری مرضی ہے جس طرح میں چاہوں حضور سے پیار کروں، نہ، جس طرح رب چاہتا ہے۔ یہ آج 12واں بیان ہے، 12واں، اور آپ 12واں کیوں ہیں؟ درمیان میں 2 جمعے بھی آئے ہیں، آپ سن چکے ہیں ان 14 بیانوں کے اندر اللہ کے کرم اور فضل سے، اس میں کوئی بڑائی نہیں ہے، آپ سن چکے ہیں کہ الحمدللہ قرآن و حدیث سے آپ نے سماعت کیا ہوگا جنہوں نے تمام بیان سنے ہیں کہ قرآن کی ڈیمانڈ کیا ہے، قرآن کیا کہتا ہے، اللہ کیا چاہتا ہے، اللہ تعالیٰ کا مطالبہ بندوں سے کیا ہے، آپ سن چکے ہیں۔ اور ابھی بھی بہت شارٹ کا ٹائم ہے، انشاءاللہ اس کے اندر بھی آپ سماعت کریں گے، اور میں مختصر ٹائم کے اندر نچوڑ بیان کر دوں گا، ورنہ صورتحال کیا ہے یہ بھی آپ نے سماعت کیا ہے کہ یہ زندگیاں اربوں خربوں سال کی بن جائیں اور ساری کی ساری زندگیاں اس اللہ کے محبوب کی شان عظمت مقام مراتب کو بیان کرتے ہوئے گزر جائیں، تب بھی خدا کی قسم صورتحال یہ ہوگی جیسے کسی بڑے سمندر کہ جس کا کوئی کنارہ نظر نہ آتا ہو، اس میں کوئی سوئی چک جو ہے ڈالے اور سوئی کے ساتھ کتنا پانی لگے گا اتنا کوئی کہے تو تب بھی درست نہیں ہوگا کہ اللہ تعالیٰ نے خود ہی تو اپنے حبیب کو شان عطا فرمائی ہے جن کا بیان اللہ کے بندوں کے لیے بالکل ممکن نہیں ہے کہ کما حق ہو ان کا بیان کیا جائے۔ جو کچھ بھی بیان کیا جاتا ہے یا جو کوئی بیان کرتا ہے اپنی استطاعت کے مطابق اپنے فائدے کے لیے بیان کر دیتا ہے، ورنہ ان کی شان کا کما حق ہو بیان تو ان کا رب ہی جو ہے جانتا ہے جس نے انہیں شان عطا فرمائی۔ یہ چیز اپنے ذہن میں رکھ لو، تو یاد رکھو تعلق جب تک اللہ کے پیارے حبیب کے ساتھ نہیں جڑے گا اس وقت تک کامیابی ممکن نہیں ہے۔ ایک گزشتہ بیان میں نے ایک بات کی ہے، وہ بھی میں انشاءاللہ مثال سے سمجھاتا ہوں۔ اتنی گزارش کروں گا کہ جتنا کچھ وقت ہے اب ہمارے پاس، اور آج کی محفل فائنل محفل ہے الحمدللہ اس مرتبہ جو میلاد شریف کے حوالے سے سجائی گئی ہے، ان محافل میں سے فائنل محفل ہے، لہذا جنہوں نے 11 محفلیں اٹینڈ کی ہیں، 2 جمعے والی میلاد ہے جناب، تو 13 ہو گئی ہے جناب، تو یہ 14ویں محفل کو بھی سنیں انشاءاللہ، کھوپڑیاں انشاءاللہ تعالیٰ تر و تازہ ہو جائیں گی، ایمان کو جلا ملے گی انشاءاللہ تعالیٰ، پاور ملے گی، اللہ تعالیٰ کا فضل و کرم لے کے جانا ہے۔ ایک لنگر ہے ظاہری، یہ بھی اللہ کا احسان ہے، اللہ کا کرم ہے، اور ایک لنگر ہے روحانی،
اصل لنگر وہی ہے جو پیارے مصطفیٰ کا ہم لینے کے لیے آئے. ہمارا مقصد اسی لنگر سے ہے. وہ لنگر لے کے جانا ہے. فیضان مصطفیٰ، پیارے مصطفیٰ، محبت مصطفیٰ، عشق مصطفیٰ، یہ چیز لینی ہے انشاءاللہ. اپنے دامن پھیلا کے بیٹھو. اپنی کھوپڑیاں جو ہیں توجہ ان کی جو ہے ادھر ہونی چاہیے، تاکہ ہمیں آج میرے رب کا میرا ایمان ہے، میرے سامنے قرآن ہے. آج میرے رب کا کرم اور فضل عروج پہ ہے. آج بانٹا جا رہا ہے اور انشاءاللہ لے کے جانا ہے. یاد رکھو اگر کسی کے پیارے اور محبوب کی شان بیان کی جائے تو یقیناً وہ جس کا محبوب ہوتا ہے وہ خوش ہوتا ہے، وہ خوش ہوتا ہے. علماء کرام نے لکھا ہے کہ یاد رکھو کہ دنیا کائنات کے اوپر حضور کا ذکر ایسا ہے جس کو کسی بھی صورت میں مٹایا نہیں جا سکتا. حضور کا ذکر ایسا ہے جس کو کبھی بھی ختم نہیں کیا جا سکتا، کبھی بھی نہیں مٹ سکتا ہے، کبھی بھی نہیں ختم ہو سکتا ہے. بلکہ اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتا ہے وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ. اے حبیب تیرا ذکر جو ہے ہر آنے والی گھڑی میں بڑھتا جائے گا. ہر آنے والی گھڑی ایک کوٹ عبد المالک کے مکینوں نے دیکھا ہوگا کہ اس مرتبہ میلاد پہ کیا ہوا ہے. میں بڑائی کی بات نہیں، خدا کی قسم میرا دل کہہ رہا ہے. آپ نے دیکھا ہوگا کہ ہر چھوٹا بڑا ایک دیوانہ وار دن رات گلیاں سجانے میں لگا ہوا ہے. یہ کیا منظر ہے. پچھلی سال جو گلیاں سجی ہیں لوگ حیران ہو گئے ہیں. اس مرتبہ تو پچھلے سارے ریکارڈ ٹوٹ گئے اور آنے والا سال آپ دیکھیں گے پھر کیا ہوتا ہے. میں رات کو ایک گلی کا افتتاح کرنے کے لیے گیا. وہاں اپنے جوان بچے شاید بیٹھے ہوں گے تو میں نے دیکھا کہ وہ الحمدللہ پچھلے سال اس سال انہوں نے بچے ہیں، جوان بچے ہیں پڑھنے والے، انہوں نے بہت لمبا چوڑا خرچ کر کے بہت خوبصورت گلی سجائی پچھلے سال 20 مرتبہ. پھر وہ ایک گائے لے کے آئے. گائے بھی دیکھی ہم نے. وہ کہنے لگے یہ گائے بھی ہم نے لی ہے، یہ ذبح کر کے حضور کے عاشقوں میں تقسیم کی جائے. یار اتنا تو کوئی اپنے باپ کے لیے نہیں کرتا ہے. حضور کے لیے کیوں ہوتا ہے کہ رات کو میں نے اس کی وجہ بیان کی ہے. حضور کے لیے کیوں ہوتا ہے کہ حضور اس اللہ کی مخلوق کی علت ہے، غایت ہے، علت ہے. کہ اگر حضور نہ ہو، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةٌ لِّلْعَالَمِينَ. وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ. اے حبیب ہم نے نہیں بتایا دونوں جہانوں کے لیے رحمت، دونوں جہانوں کے لیے رحمت. یعنی خدا کے سوا جو کچھ ہے وہ سب مخلوق ہے کہ نہیں ہے جناب؟ یہ قرآن کی بات ہے. خدا کے سوا جو کچھ ہے سب مخلوق ہے، اور جو مخلوق ہے اس تمام مخلوق کے لیے حضور رحمت ہے. اور رحمت ذرا بتاؤ کوئی ایسی مخلوق ہے جو رحمت کے بغیر جس کا وجود ممکن ہو؟ ذرا بتاؤ بھائی. رحمت کے بغیر کسی مخلوق کا وجود ممکن ہو؟ ممکن ہی نہیں ہے. یہ جو ماں اپنی اولاد سے پیار کرتی ہے نا، ماں اپنی اولاد کے لیے، قرآن کے اندر اللہ نے فرمایا کما ربیانی صغیرا. یہ ماں باپ جو ہیں اولاد کو حکم ہے تیرے رب ہے. کما ربیانی صغیرا، اس کا ترجمہ کر کے دیکھ. اولاد کو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے اولاد یہ تیرے ماں باپ تیرے رب ہیں. رب کا معنی ہوتا ہے پالنے والا. یہ تیرے رب ہیں. رب کا معنی پالنے والا، تجھے پالتے ہیں، دن رات تجھے پالتے ہیں. میں نے عرض کیا تھا، اس موضوع پہ بھی گفتگو ہوئی ہے کہ جب ماں کے پیٹ میں بچہ آ جاتا ہے پہلے بیچاری سوتی ہے نا، کوئی ٹینشن نہیں، اس کروٹ پہ سو جائے، اس کروٹ پہ سو جائے، سیڑھیاں دوڑ کے چڑھ جاتی ہے، اتر آتی ہے. لیکن اس کے پیٹ میں بچہ آتا ہے نا، اب یہ سیڑھی بھی چڑھتے وقت اس کا انداز تبدیل ہو جاتا ہے، اترتے وقت انداز تبدیل. بڑے آرام آرام سے قدم رکھتی ہے، بڑے آرام آرام سے. یہ کس کے لیے ہو رہا ہے؟
میرے بیچاری سوتی ہے تو بڑے احتیاط سے کروٹیں بدلتی ہے، بڑے احتیاط سے اٹھتی ہے، بڑے احتیاط سے چیز اٹھاتی ہے، رکھتی ہے. کیوں کرتی ہے؟ ابھی تو پیٹ میں سارا کچھ کس کے لیے ہو رہا؟ اسی بچے کے لیے ہو رہا ہے. پھر جب بچہ آ جاتا ہے اس کی حالت یہ ہوتی ہے کہ اگر زور سے اس کو انگلی لگا دی جائے تو شاید اگلے جان پہنچ جائے بھائی. لیکن ماں اس کو بڑی احتیاط کے ساتھ، کہ بڑا نازک ہوتا ہے، دھاگے کی طرح اس کی آنتیں ہوتی ہیں، بڑی احتیاط کے ساتھ ماں اس کو جو ہے اس کی پرورش کرتی ہے، اس کو کھلاتی ہے، پلاتی ہے، اس کا دھیان کرتی ہے. تو یہ ماں سارا کچھ کر رہی ہے. یہ کیوں کر رہی ہے؟ اس بچے کو کیوں پال رہی ہے؟ باپ ماں اولاد کے لیے کیا کرتا ہے؟ سارا دن اسی اولاد کے لیے نہ گرمی کی پرواہ کرتا ہے باپ، نہ سردی کی پرواہ کرتا ہے. 8 10 گھنٹے بڑے بھاری بھرکم کام ہو رہے ہیں اسی اولاد کے لیے. اولاد کو پال رہے ہیں تو پتہ ہے کہ اولاد کو ماں باپ کیوں پال رہے ہیں؟ ان کے دل میں اولاد کے لیے رحمت ہے. ان کے دل میں اولاد کے لیے رحمت، رحم رکھا گیا ہے. یہ رحم کس نے رکھا ہے؟ اللہ نے. اگر یہ رحمت نہ ہو ماں باپ کے دل میں، یہ رحمت نہ ہو تو کوئی ماں اپنے بچے کو نہ پالے، کوئی باپ اپنے بچے کو نہ پالے. کون محنت شاقہ کرے ان کے لیے؟ یہ رحمت مجبور کر رہی ہے جو دل میں اولاد کی رکھی گئی ہے. یہ اولاد کے لیے ماں باپ بہت مشقتیں برداشت کرتے ہیں. اور یہ رحمت ہے کہاں سے؟ اللہ تعالیٰ کو قرآن اٹھا کے دیکھو، ایک ٹکوسلے نہیں ہے، یہ قرآن کی بات ہے. اللہ فرماتا ہے وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ. اے محبوب میں کون ہوں؟ الحمدللہ رب العالمین. اے محبوب میری یہ شان ہے کہ میرے بارے میں یہ کہنا سب کے لیے لازم ہے کہ تمام تعریفیں اس رب کے لیے جو سارے جہانوں کا پالنے والا ہے. اور جن جہانوں کا میں پالنے والا ہوں ان تمام کے لیے محبوب ہم نے آپ کو رحمت بنا دیا. اچھا بھئی اب ایک اور مسئلہ بڑا حل ہو گیا الحمدللہ. میں پہلے بیان کر چکا ہوں لیکن خدا کے لیے ہمارا معاملہ کیا ہے کہ ہم نے یہ فیضان سیکھنا ہے. قرآن و حدیث سیکھنا اگر سمجھ آ گیا تو پھر کوئی وائرس آپ کے ایمان پہ ڈاکہ نہیں ڈال سکے گا. اور اگر یہ چیز نہیں ہوگی تو پھر خدا نہ خواستہ خطرہ ہے. ذرا دیکھو بھائی، ایک ہوتی ہے، ایک چیز ہوتی ہے محتاج اور ایک ہوتی ہے محتاج الیہ. محتاج اور محتاج الیہ مسئلہ حل ہو جائے گا انشاءاللہ تعالیٰ. اس کو سمجھنے کی کوشش کرو. ایک محتاج، ایک محتاج الیہ. محتاج حاجت مند، محتاج الیہ جس کی طرف حاجت ہے. مخلوق محتاج ہے، اللہ محتاج الیہ ہے. اسی طرح مخلوق محتاج ہے، اللہ کی عطا سے رسول کریم محتاج الیہ ہے. اب آپ کہیں گے یہ کیسے جناب؟ یاد رکھو اللہ کی وہ شان ہے کہ اللہ تعالیٰ کسی کا محتاج نہیں. وہ صرف اور صرف ایک ہی شان رکھتا ہے کہ وہ محتاج الیہ ہے، ہر کسی کی حاجتیں پوری کرنے والا ہے. اور کس طرح پوری کرنے والا؟ بالذات. وہ محتاج الیہ ہے بالذات. وہ کسی کا محتاج نہیں، ہر مخلوق اس کی محتاج ہے. اور وہ محتاج الیہ ہے بالذات. یعنی یہ صفت، یہ پاور اس کو کسی نے نہیں دی، اس کی اپنی ذاتی ہے. اللہ کے کرم اور فضل سے اللہ کے بعد حضور کا نمبر آ جاتا ہے. حضور کی شان کیا ہے؟ حضور ہیں اللہ کے محتاج. حضور ہیں اللہ کے محتاج اور اللہ ہے حضور کے لیے محتاج الیہ. یعنی محتاج وہ جس کو محتاجی ہے اور محتاج الیہ جو محتاجیاں دور کرتا ہے. حضور محتاج ہیں اللہ کی بارگاہ میں، اللہ ہے محتاج الیہ حضور کے لیے. اللہ کی عطا سے حضور ساری مخلوق کے لیے محتاج الیہ ہے، ساری مخلوق محتاج ہے. اب اس مسئلے کو سمجھو. آپ کہو گے کیسے جناب؟ ذرا سمجھنے کی کوشش کرو. حضور کو اللہ نے فرمایا، کسی بندے نے نہیں کہا، بریلویوں نے نہیں کہا، یہ کسی فرقے کا فتویٰ نہیں ہے. اللہ قرآن
میں فرماتا ہے وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ، اے معبود ہم نے آپ کو سارے جہانوں کے لیے رحمت بنا کے بھیجا۔ آپ ذرا مسئلہ ذہن میں سمجھو کہ کون سی مخلوق ہے جس کو رحمت کی ضرورت نہیں؟ لیکن یہ حضور کا محتاج الیہ ہونا بذات نہیں ہے، بلکہ اللہ کی عطا سے، اللہ کی دین سے ہے، اللہ کے کرم سے ہے، اللہ کے فضل سے۔ اللہ نے ساری مخلوق کو حضور کا محتاج بنا دیا ہے رحمت لینے کے حوالے سے۔ حضور بحیثیت رحمت سب کے لیے محتاج الیہ ہے۔ اور یاد رکھو، ایک ہوتی ہے ایک چیز ہے محتاجی، ایک چیز ہے جو محتاجی دور کرتی ہے۔ اور یہ قانون کیا ہے؟ دیکھو جی، اللہ تعالیٰ ہمیں بہت ساری چیزوں کی محتاجی ہے۔ ہم محتاج ہیں کس چیز کے لیے؟ ہم نظر کے بھی محتاج ہیں، روشنی، ہم ہوا کے بھی محتاج ہیں، ہم پانی کے بھی محتاج ہیں، ہم خوراک کے بھی محتاج ہیں، ہوا کے بھی محتاج ہیں، دھوپ کے بھی محتاج ہیں، چھاؤں کے بھی محتاج ہیں، سورج کی بھی محتاجی ہے، چاند کی بھی محتاجی ہے، ستاروں کی بھی محتاجی ہے، ماں کی بھی محتاجی ہے، باپ کی بھی محتاجی ہے۔ اور یاد رکھو، اصول یہ ہوتا ہے کہ محتاج کو بعد میں پیدا کیا جاتا ہے، محتاج الیہ کو پہلے پیدا کیا جاتا ہے۔ کیوں؟ کہ محتاج الیہ کے بغیر زندہ نہیں رہ سکتا، اور اگر محتاج نہ ہو تو محتاج الیہ کو کوئی ٹینشن نہیں ہے۔ مثلا دیکھو، اگر سورج نہ ہو تو ہماری زندگی ناممکن ہے، لیکن اگر ہم نہ ہو تو سورج کو کوئی پرواہ نہیں۔ بھئی ایسے ہی ہے نا، کیونکہ ہم محتاج ہیں، سورج محتاج الیہ ہے۔ اسی طرح ہوا ہے، ہوا محتاج الیہ ہے، اور ہم محتاج ہیں۔ اگر ہم نہ ہو تو ہوا کو کوئی مسئلہ نہیں، اور اگر ہوا نہ ہو تو ہمارا کام نہیں چلتا۔ بھئی ایسی نا، یہ سانس جو ہم لے رہے ہیں کہ زندگی، اگر ہوا ہی نہ ہو، اس کی میدہ محتاج ہے، وہ محتاج الیہ ہے۔ تو جو محتاج چیز ہوتی ہے اس کو بعد میں پیدا کیا جاتا ہے، جو محتاج الیہ ہوتی ہے اس کو پہلے پیدا کیا جاتا ہے۔ ایک قانون سمجھنا، میں ایک مسئلہ سمجھانے لگا ہوں۔ اب دیکھو، ہوا کی ہمیں حاجت ہے، ہم محتاج، ہوا محتاج الیہ۔ ہوا پہلے پیدا ہوئی ہے کہ ہم پہلے پیدا ہوئے؟ ہوا پہلا ہوئی ہے۔ اسی طریقے سے جناب سورج کی ہمیں ضرورت ہے، وہ محتاج الیہ، ہم محتاج۔ سورج پہلے بنایا گیا، ہمیں بعد میں بنایا۔ ایسا تو نہیں ہے کہ ہمیں بنایا گیا ہو اب ہمیں سورج کی محتاج، سورج ہو ہی نہیں، ہم کیسے زندہ رہیں گے؟ اسی طرح پانی محتاج الیہ، ہم محتاج ہیں، پانی پہلے بنایا گیا، ہمیں بعد میں بنایا۔ تو محتاج الیہ کو پہلے بنایا جاتا ہے، محتاج کو بعد میں۔ اللہ کریم قادر مالک خالق، اس نے بندے کی محتاج الیہ چیزیں جو ہیں، مخلوق کی محتاج الیہ چیزیں جو ہیں، اس کو پہلے پر پیدا کیا ہے اور محتاج کو بعد میں، تاکہ اس مخلوق کو کوئی پریشانی نہ رہے۔ دیکھو نا، زمین پہلے ہے، ہم بعد میں۔ زمین کی ہمیں حاجت ہے، احتیاج ہے۔ اب سمجھو، اب آپ کو یہ حدیث سمجھ آئے گی۔ حضور نے فرمایا، پوچھا گیا یا رسول اللہ، سب سے پہلے کس چیز کو پیدا کیا گیا؟ بھئی توجہ ہے، حضور سب سے پہلے کس چیز کو پیدا کیا گیا؟ حضور فرماتے ہیں اول ما خلق اللہ نوری، سب سے پہلے میرے نور کو اللہ نے پیدا کیا۔ پہلی مخلوق خدا نے اپنے بعد جب مخلوق کا آغاز کیا بنانے کا، پہلی مخلوق حضور کے نور کو پیدا کیا۔ یہ پہلی مخلوق ہے۔ اب آپ سمجھیں گے کہ پہلے حضور کو کیوں پیدا کیا گیا۔ پھر حضور کی دو حیثیتیں ہیں، حضور بحیثیت نور تو سب سے پہلی مخلوق ہے، اور حضور بشریت کے لباس میں حضرت آدم علیہ السلام کی اولاد سے۔ حضور بشریت کے لباس میں کب آئے ہیں اور حضور بحیثیت نور کب تھے؟ نبی پاک سے پوچھا گیا حضور آپ کب نبی تھے؟ فرمایا کنت نبیا وآدم بین الماء والطین، میں تو اس وقت بھی نبی تھا جب آدم علیہ السلام گارے اور مٹی کی حالت میں۔ کنت نبیا وآدم بین الماء والطین، یہ کون کہہ رہے ہیں؟ حضور فرما رہے ہیں میں تو اس وقت بھی نبی تھا۔ اللہ اکبر،
کنت نبیا وآدم بین الماء والطین، جب آدم علیہ السلام گارے اور مٹی کی حالت میں بھی پڑے تھے میں اس وقت بھی نبی تھا۔ تو پتہ چلا جس کو اللہ نے بنایا ہے رحمت للعالمین، کیونکہ ہر مخلوق کو رحمت کی ضرورت ہے، رحمت محتاجوں نے نہیں، اور اس کے علاوہ سب مخلوق محتاج، لہذا جبریل سے بھی پہلے حضور، فرشتوں سے بھی پہلے، ہر مخلوق سے پہلے، نبیوں سے پہلے اللہ تعالیٰ نے جب مخلوق کا آغاز کیا تو سب سے پہلے اپنے نبی کو پیدا کیا۔ ذرا سنو حدیث پاک، حدیث قدسی ہے، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کنت کنزا مخفیا، میں چھپا ہوا خزانہ تھا، یہ حدیث قدسی ہے، کنت کنزا مخفیا، میں چھپا ہوا خزانہ تھا، فاحببت، مجھے محبت ہو گئی، ان اعرف، یہ کہ مجھے پہچانا جائے، تو پھر کیا ہوا، فخلقت نور محمد، میں نے نور محمد کو پیدا کیا۔ میں چھپا ہوا خزانہ تھا، مجھے کوئی جانتا نہیں تھا، مجھے کوئی پہچانتا نہیں تھا، میں چھپا ہوا خزانہ، یا اللہ تجھے کون پہچانتا جب کوئی دوسرا تھا ہی نہیں۔ اللہ فرماتا میں چھپا ہوا خزانہ تھا، مجھے کوئی جانتا ہی نہیں تھا، تو میں نے چاہا کہ مجھے پہچانا جائے، مجھے یہ محبت ہو گئی، میں نے چاہا کہ مجھے پہچانا جائے، تو میں نے اپنی پہچان کس سے کروائی ہے، کس کے ذریعے سے کروائی ہے؟ جناب والا آدم علیہ السلام کو بھی پیدا کیا جا سکتا تھا، خلیل کو بھی، اللہ تعالیٰ کے لیے کون سا مسئلہ ہے؟ جبریل کو پیدا کر دیتے کہ جبریل کے ذریعے میری پہچان ہے۔ اور ذرا سنو اپنے نبی کی شان، اللہ فرماتا ہے میں نے یہ خزانہ، چھپا ہوا خزانہ، جب میں نے چاہا کہ اس خزانے کو پہچانا جائے، اس خزانے کا تعارف ہو، اس کو لوگ پہچانے جانے، تو اس کے لیے میں نے نور محمد کے نور کو پیدا کیا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، سرکار کی آمد، سرکار کی آمد، لبیک لبیک یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ۔ اور کسی عاشق نے کہا نا کہ اور تم پر میرے آقا کی عنایت نہ سہی، آج یہ بندہ کتنا تیز ہو گیا ہے، آج یہ سارا کچھ ملا کس طرح ہے؟ دیتا تو اللہ تعالیٰ یہ یار، دیتا تو اللہ تعالیٰ ہے نا، لیکن اللہ تعالیٰ دیتا ہے تو کسی سبب ذریعے سے دیتا ہے۔ اور قرآن میں اللہ فرماتا حل جزاء الاحسان الا الاحسان، اگر تمہارے اوپر کسی کا احسان ہو تو اس احسان کی فراموشی نہ کرو، احسان جتلاؤ۔ اللہ نے فرمایا اگر ماں باپ کو راضی نہ کیا تو میں نماز قبول نہیں کروں گا، روزہ قبول نہیں کروں گا، ریجیکٹ کر دوں گا۔ ہم کہتے ہیں یا اللہ ماں باپ